السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرین کے سفر میں میرے ساتھ بیٹھا مسافر اپنا بیگ بھول کر اتر گیا۔ میں ایمانداری کے جذبے سے بیگ لے کر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اس شناختی کارڈ دیکھنے کے لیے بیگ کھولا تو اندر نوٹوں کی گڈیاں اور ایک پستول تھی، ساتھ ایک خط تھا۔ جیسے ہی خط کھولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام جمشید ہے اور وہ میری زندگی کی کہانی سن کر شاید آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم لوگ بہت امیر تھے، میرے بابا کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ ایک نیک اور شریف آدمی تھے، مسجد کے امام تھے اور انہوں نے ہمیشہ شرافت سے زندگی گزاری۔ اگر کوئی انہیں برا کہتا تو وہ جواب نہیں دیتے، دھکا نہیں دیتے تھے، بس چپ چاپ وہاں سے گزر جاتے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ادوات تھیں، ہمارے ساتھ لوگ جلتے تھے۔ جب کوئی بھی کچھ الٹا سیدھا بولتا تو میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں غصہ ہونے لگتا تو میرے بابا کہتے کہ بیٹا اپنے اوپر قابو رکھو، کسی کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا لڑائی نہیں کرنا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے امن سے رہنے کا درس دیا تھا۔ بابا بہت ہی طاقتور اور جوان قسم کے آدمی تھے۔ بہت بوڑھے ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ جوان ہی لگتے تھے اور ان کی عزت ہر جگہ تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام شہراز تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا لیکن گھر میں سب کا لاڈلا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد میں نے کوشش کی کہ شہراز کو وہ سب کچھ سکھاؤں جو بابا نے مجھے سکھایا تھا، لیکن وہ اپنی دنیا میں رہتا۔ اس کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگتی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا، نہ اس نے پیچھے کوئی پیغام چھوڑا نہ کوئی پتہ بتایا، بس چلا گیا۔ میری ماں بیچاری اس کے غم میں بستر پر پڑ گئی۔ شہراز ماں کو بہت لاڈلا تھا۔ وہ میری ماں بہت بیمار ہو گئی۔ میں خود بھی شادی شدہ تھا اور میرے بچے بھی تھے۔ گھر کے حالات خراب تھے۔ بابا کے جانے کے بعد سب کچھ مجھ پر تھا۔ مجھے لگا کہ شہراز میری مدد کرے گا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اب ماں کہتی تھی کہ بس ایک دفعہ اسے کہیں سے لے آؤ، میں اسے دیکھ لوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں بھی مجھ سے چھوڑ کر چلی جائے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ شہراز کو تلاش کروں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، کہ ابھی تک اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، گلیوں، محلوں، بازار، سب جگہ۔ میں نے ہر شخص سے پوچھا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا اور اپنے رشتہ داروں سے بھی مدد مانگی، لیکن سب نے کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ دن رات ایک کر دیے لیکن شہراز کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہر رات میں ماں کے پاس بیٹھ کر سوچتا کہ وہ کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے یقین آتا کہ شاید وہ واپس آ جائے، لیکن دن گزرتے گئے اور امید کم ہوتی گئی۔ میں اپنے دل میں مسلسل دعا کرتا کہ شہراز کہیں محفوظ رہے اور سلامت رہے۔ کبھی کبھی میں خود سے کہتا کہ شاید یہ سب کچھ بابا کی یاد میں ہو رہا ہے اور یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے بچوں کی پرورش کرنے اور ماں کا خیال رکھنے۔ میرے دل میں ایک طرف غصہ تھا اور ایک طرف محبت اور فکر تھی۔ میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا رہا کہ میں ہار نہیں مانوں گا اور شہراز کو ضرور تلاش کروں گا۔ ہمارے پاس صرف ایک دکان رہ گئی تھی اور وہ بھی ایسی کہ جس پر اگر کوئی بندہ نہ بیٹھا جائے تو وہ چلتی نہیں تھی۔ میں کوئی نوکر رکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اپنے بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ میں نے ضرور کروائی تھی۔ کبھی کبھی پولیس والے بلا دیتے تھے اور کبھی آدمی آ کر بیٹھتا، کہتا کہ شناخت کرو۔ میں کسی بھاری دل کے ساتھ جاتا تھا۔ یہ صرف میں ہی جانتا تھا کہ ہر دفعہ امید دل میں جگی کہ شاید شہراز سامنے ہوگا، لیکن ہر بار سامنے میرا بھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ اس میں جو وقت ضائع ہوتا وہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، کیونکہ دکان بھی ایسی تھی کہ اگر میں وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا تو کاروبار رک جاتا۔ میری بیوی بھی مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی۔ وہ کہتی کہ تم تو اپنے بھائی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہو۔ میں نے کہا کہ کیسے نہ ہو، یہ میرا جوان بھائی ہے اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بیوی کہتی کہ اگر وہ واپس آنا چاہے گا تو آ جائے گا، چھوٹا بچہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کہیں بھاگ جائے۔ جب آنا ہوگا تو ضرور آ جائے گا، تمہیں اپنی بیوی بچوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن میں ماں کی امید کیسے توڑ سکتا تھا؟ دل میں ایک طرف پریشانی تھی اور ایک طرف محبت۔ ہم پر کچھ قرضے بھی ہو چکے تھے اور گھر بھی کرائے پر کا تھا۔ خرچے بہت زیادہ تھے اور دکان سے جو آمدن ہوتی تھی وہ صرف گزارا کر پاتی تھی۔
میں دن رات پریشان رہتا اور دل میں سوچتا کہ شیراز کہاں ہوگا۔ ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ یہاں سے بہت دور ہمارے رشتہ دار کا ایک گھر ہے، بس وہاں سے میں شیراز کا پتہ کر کے آؤں گا، دعا کرو کہ وہ مجھے وہاں مل جائے۔ بیوی نے خاموشی سے سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ ٹرین کا ٹکٹ بک کروا لیا اور دل میں صبر کے ساتھ تیار ہوا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں ہم بچپن میں رہتے تھے اور پھر بابا ہمیں وہاں سے شہر لے آئے۔ دل میں امید تھی کہ شاید شیراز کا کوئی سراغ مل جائے، لیکن اگر نہیں ملا تو میں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ کبھی اسے تلاش نہیں کروں گا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے اور اب میں اسے سب کو قبول کر لوں گا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا اور ایک درد بھی جو کبھی ختم نہ ہونے والا لگ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن حالات کے سامنے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم جاؤ اور میں گھر پر بچوں کا خیال رکھوں گی۔ میں نے ٹرین میں بیٹھ کے سوچا کہ شاید یہ آخری کوشش ہے اور شاید آخر کار شیراز کا پتہ مل جائے، یا یہ امید بھی تھی کہ دل میں سکون دے دے۔ میں رات کے ٹائم اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ ٹرین صبح صبح نکلی تھی، سردی کا موسم تھا، عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ دل میں میرے پاس ایک ہی امید تھی کہ میرا بھائی اسی جگہ مل جائے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا تو شاید وہ یہیں پر انسان پر جب پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے ماضی میں جاتا ہے، اس جگہ پہ جہاں اس میں اچھا وقت گزارا ہو۔ ہم لوگ 7-8 سال کے تھے جب وہاں سے نکلے اور شیراز کو بھی شاید یہ بات یاد تھی۔ اس کے دل میں بھی یہی جگہ اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوگی، جہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے، خوش رہتے تھے، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ وہاں نہ ملتا تو پھر کیا بنتا؟ وہاں سے کیا کہہ کر آؤں گا کہ تیرے بیٹے کے لے کر نہیں آیا؟ لیکن اب اگر نہیں لے کر آتا تو ناکام ہو جاتا۔ میں ٹرین کے آخری ڈبے میں تھا۔ جس جگہ میں بیٹھا تھا اس میں فی الحال کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آرام سے سفر کٹ جائے گا، کیونکہ سفر لمبا تھا۔ لیکن درمیان میں ایک آدمی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ پہلے کہیں اور بیٹھا تھا، لیکن اب میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں یہ آدمی مجھے کیوں اتنا مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے پاس صرف ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں شاید اس نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ اس بیگ کو یہ اپنے ساتھ لے بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں بیگ سامان والے حصے میں نہیں رکھوایا تھا، نہ ہی سیٹ کے نیچے رکھا تھا، بلکہ بالکل اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جیسے اس بیگ میں کوئی قیمتی چیز ہو۔ خیر مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں ویسے ہی جیسے سفر میں مسافر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کسی کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر نہیں ملا تو بہت مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے کہا کہ کون؟ تو میں نے اسے اپنی کہانی سنا بیٹھ کر۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میرا ایک بھائی ہے جو اچانک گھر سے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے تھوڑی نہ کوئی گھر سے چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ بابا کی دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 4 مہینے پہلے بس یہی مسئلہ تھا، لیکن اس میں کوئی کار زور نہیں تھا، تب سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ 2.5 سال سے اپنے بھائی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے، لیکن لوگ تو 1-2 مہینے بعد تلاش کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں جو کام کرتا ہوں وہ آپ کو پتہ نہیں سکتا۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی ایجنسی کا بندہ ہے یا کوئی جاسوس ہے یا اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے کہ مجھے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اتنا تجسس تھا کہ پھر اس نے شاید اس لیے چھپایا ہوا تھا، ورنہ پورے راستے کوئی منہ چھپا کے تھوڑی بیٹھتا ہے۔ بیچ میں ایک اسٹیشن آیا تو وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا، اپنا بیگ وہیں پر چھوڑ کر ٹرین بھی چل پڑی تھی۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اپنا سامان یہاں چھوڑ گیا، وہی بیگ جس کی اتنی حفاظت کر رہا تھا، اور اب یہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کسی کو بتاؤں کہ ایک مسافر کے نیچے ہی رہ گیا، یہاں میں یہ زنجیر کھینچ دوں، لیکن اگر وہ ٹرین پہ موجود ہوا تو مجھے جرمانہ ہو جائے گا۔ میرے پاس پہلے پیسے نہیں تھے۔ میں تھوڑا گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی آ گیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، بھاگ کے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، ایک ضروری کال سن رہا تھا، کب پیچھے سے ٹرین نکل گئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ وہ اچانک سے ایک سوال کر بیٹھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو آپ کا بھائی مل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو معاف کر پائیں گے؟ میں نے کہا کہ معافی کیسی؟
میں تو اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ اس نے کہا کہ لیکن اس نے برا تو کیا نا آپ کے ساتھ، یوں اچانک سے جانا اور پھر اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دینا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم پہ قرضہ بھی ہو گیا ہے اور وہ چلا گیا، آپ کو اس پر غصہ نہیں آتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے غصہ نہیں آتا، میں تو اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے پریشان ہوں۔ میں ٹرین میں بیٹھا کھڑکی کے پاس ٹیک لگائے جا رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ٹرین کی آواز لمبے راستے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کی تھکن میں بھی اضافہ کر رہی تھی، لیکن میری سوچیں مسلسل ایک ہی طرف بھٹک رہی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو وہ اکثر کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بابا کہتے تھے کہ شرافت صرف آنکھوں پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ دنیا شریفوں کے لیے دوزخ ہے، یہاں دنیا کا ڈرا کر رکھنا ہی پڑتا ہے ورنہ لوگ جیتے ہی پیس دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ہمارے باپ نے ہمیں جو سب سے قیمتی چیز دی تھی وہ شرافت ہے۔ کوئی جائیداد نہیں چھوڑی لیکن ایمانداری دی تھی، عزت دی تھی اور نرمی دی تھی۔ میں کہتا تھا کہ یہی ہمارا اصل ورثہ ہے اور اسی کو سنبھال کر رکھنا ہمارا فرض ہے۔ دنیا کتنی بھی سخت ہو جائے لیکن اصول چھوڑ دیے جاتے ہیں تو انسان ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن شہراز کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا بہت خطرناک ہے، لوگ دل نہیں دیکھتے، یہاں طاقت چلتی ہے اور ڈر چلتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں سخت نہ بنوں تو لوگ مجھے مٹا دیں۔ اس کی باتیں مجھے کبھی پسند نہیں آتی تھی، میں ڈر جاتا تھا کہ کہیں یہ سوچ اسے غلط راستے پر نہ لے جائے، لیکن اس وقت وہ صرف باتیں کرتا تھا اور میں یہ سوچ کر ٹال دیتا تھا کہ جوانی کا جوش ہے، دماغ میں گرم خون دوڑ رہا ہے، دنیا کو بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب بھی جوان تھا تو میں بھی ایسی ہی باتیں کرتا تھا، دل میں ایک آگ لگی تھی دنیا کے جواب دینا ہے، کوئی غلط کرے تو میں بھی خاموش نہ رہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ سختی ہی اصلی طاقت ہے، لیکن جب میں بیوی بچوں والا ہو گیا، جب ذمہ داریوں نے کندھے پر بوجھ ڈال دیا تو مجھے آہستہ آہستہ بابا کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ میں نے جان لیا کہ اصل طاقت صبر میں ہوتی ہے۔ جو انسان برداشت کر لیتا ہے وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو میں دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شیراز کو بھی یہ باتیں سمجھ آتی اگر وہ تھوڑا سا اور پاس ہوتا، اگر وہ بھاگ کر نہ جاتا۔ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ شاید وہ بھی کہیں بیٹھا ہوگا اور بابا کی باتوں کو یاد کر رہا ہوگا، شاید وہ بھی بدل گیا ہو اور اسے احساس ہو کسی کی نصیحت کبھی بیکار نہیں جاتی، لیکن پھر بھی ایک درد دل میں چھپ جاتا ہے، وہ کہاں ہے، کیسے ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ اور میں یہ سب سوچتے ہوئے ٹرین کی اس کرسی پر بیٹھا راستے کو تکتا رہا، جیسے ہر میل کے ساتھ امید کم نہیں بلکہ کہیں کہیں بڑھ رہی تھی کہ شاید منزل کے آخر میں کوئی خبر میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہماری منزل آنے ہی والی تھی کہ اور میں ٹرین کے شور کے درمیان اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا، ساتھ بیٹھا ہو اور آدمی بھی سو رہا تھا، لیکن جب ہم اترنے لگے تو وہ اچانک جلدی سے پہلے اتر گیا۔ میں حیران ہوا کہ جس بیگ کو میں پورے راستے حفاظت سے اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا وہ بیگ وہیں چھوڑ گیا۔ مجھے اچھا انسان اور اچھا مسافر ساتھی ہونے کی وجہ سے فوراً خیال آیا کہ اس کا بیگ اٹھا کر اسے پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے فوراً بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی۔ اسٹیشن پر اتنا رش تھا کہ میں جگہ نہیں بنا پا رہا تھا، لوگ چاروں طرف سے آ رہے تھے اور میں لوگوں سے بچتے بچاتے تھوڑا آگے پہنچا۔ دور سے مجھے اس آدمی کی چادر نظر آئی لیکن وہ پہلے ہی ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا۔ ٹیکسی تیزی سے دور چلی گئی اور وہ آدمی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بیگ میرے پاس رکھ گیا اور عجیب سا احساس تھا، میں نے اس سے اتنی ساری باتیں کی تھی لیکن نہ تو اس کا نام پوچھا اور نہ ہی نمبر۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بیگ کسی طرح اس تک پہنچا دوں گا۔ واقعی یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی پبلک جگہ پر، کسی اسپتال میں یا کسی انتظار کی جگہ پر بیٹھے ہوں، ہم ان سے باتیں کر لیتے ہیں اور اپنا سب کچھ بتا دیتے ہیں لیکن نام پوچھنا بھول جاتے ہیں۔ اب میں بیگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے بیگ اپنے ساتھ اٹھایا اور گاؤں کی طرف جانے لگا۔ رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی میں نے دل میں کہا کہ ذرا بیگ کھول کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کپڑوں والا بیگ ہو اور اس میں شناختی کارڈ وغیرہ ہو جس سے میں اسے ڈھونڈ سکوں۔ یہی سوچ کر میں نے بیگ کھولا۔ یوں کبھی کسی کا بیگ نہیں کھولا تھا میں نے، کیونکہ یہ امانت خیانت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب میں نے بیگ کھولا تو پہلی چیز ہی میری نظر میں آئی، میری سانس رک گئی۔ بیگ میں ایک ہتھیار پڑا ہوا تھا اور وہی ہتھیار جو کسی کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا اور خون جم گیا۔ رکشے میں ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس بیگ کو اپنے قریب رکھا اور گاؤں کے رشتہ دار کے گھر پہنچا۔
وہاں پہنچ کر مجھے فوراً خبر ملی کہ شہراز وہاں نہیں آیا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ میری آخری امید تھی کہ شاید شہراز یہاں ہو اور میں اسے واپس لے آؤں۔ میں بیگ لیے کمرے میں گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تھوڑا آرام کر لو، دور سے آئے ہو، پھر ہم کھانا بناتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر ماں کو کیا جواب دوں گا۔ بیوی شاید خوش ہوگی کہ چلو میری تلاش ختم ہو گئی، لیکن ماں کی تو امید ہی ختم ہو جائے گی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور درد تھا کہ ماں کو کیا بتاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور میں یہ کیسے برداشت کروں گا۔ بیگ میرے قریب پڑا ہوا تھا اور میں اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیسے ہو گیا۔ شیراز کہاں ہے؟ میری امید کا محور تھا۔ پھر مجھے اچانک بیگ کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور دوبارہ کھول کر اچھی طرح چیک کرنا شروع کیا۔ اوپر 2 جوڑے صاف ستھرے رکھے ہوئے تھے اور ان کے بالکل اوپر وہی ہتھیار پڑا ہوا تھا جس نے پہلی بار میری سانسیں روک دی۔ میں نے احتیاط سے وہ دونوں جوڑے ہٹائے تو نیچے جو منظر میرے سامنے آیا میری زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ تھا۔ بیگ کے اندر نوٹوں کی گڈیوں کے ڈھیر تھے، پیسے ہی پیسے، اتنے زیادہ کہ میں سوچنے لگا کہ شاید ان کی گنتی کی کروں تو کروڑوں میں پہنچ جائے۔ میں ششد رہ گیا۔ میری زندگی میں نے کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے۔ ایک لمحے کو تو مجھے اپنا وجود ہلتا محسوس ہوا، جیسے چاروں طرف خلا پھیل گئی ہو۔ میرے کانوں میں سن سا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسی باتیں تو خوابوں میں ہی ہوتی ہیں جہاں انسان کو ایک دم کروڑ روپے مل جاتے ہیں۔ میں بار بار آنکھیں کھول کر ملتا لیکن خواب نہیں ٹوٹا۔ پیسے وہیں میرے سامنے پڑے تھے۔ دل میں ایک سوال گونج اٹھا کہ یہ آدمی جو اتنی دولت لے کر سفر کر رہا تھا وہ بیگ بھول کیسے سکتا ہے؟ کیا یہ حادثہ تھا یا کوئی اور بات تھی؟ بیگ میں پیسوں کے علاوہ نہ کوئی شناختی کارڈ تھا نہ کوئی کاغذ۔ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے اس آدمی کا پتہ چلتا۔ بس ایک خط ضرور تھا۔ جب میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو محسوس ہوا کہ یہ خط عام خط نہیں جیسا۔ اس پر نہ بھیجنے والے کا نام تھا نہ کسی کا پتہ، بس صرف ایک اسٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ خط کے نیچے ایک بہت باریک سی لائن ہے۔ چند الفاظ لکھے ہیں جیسے کسی نے بڑی احتیاط سے کوئی راز چھپا رکھا ہو۔ جب میں نے انہیں پڑھا تو میری روح تک کام گئی۔ وہ میرے اسی محلے کا پتہ تھا، وہی محلہ جہاں میں رہتا تھا، وہی گلی جہاں میری ماں اور میرے بچے انتظار کر رہے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، ایسا لگا کہ جیسے کوئی نامعلوم آنکھ مجھ پر لگی ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے جلدی جلدی بیگ بند کیا اور دوبارہ کپڑے اوپر رکھے اور ہتھیار بھی وہیں رکھ دیا۔ پھر بیگ کو اپنے پاس مضبوطی سے رکھ لیا۔ رشتہ دار دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگے کہ باہر آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ مگر میرے اندر خوف کی ایک شدید لہر دوڑ پڑی۔ میری طبیعت خراب ہے، کھانا اندر بھیج دیں۔ انہوں نے پلیٹ لا کر رکھ دی۔ میں نے زبردستی کھانا کھایا لیکن دل ابھی دھڑک رہا تھا۔ ہر نوالہ مشکل سے اتر رہا تھا۔ میں بار بار لگتا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے، ابھی آٹھوں کا تو سب غائب ہو جائے گا۔ لیکن بیگ میرے سامنے تھا، پیسے اسی میں تھے اور وہ خط بھی جو میرے گھر کے علاقے کا پتہ تھے۔ کیا یہ پیسے مجھے واپس کرنے چاہیے؟ کیا میں یہ خطرہ مول لے سکتا ہوں؟ کیا میں پولیس کے پاس جاؤں یا پھر خط کھول کر دیکھوں کہ اصل سچ کیا ہے؟ کیونکہ اب پوری کہانی کا راز اسی خط میں چھپا ہے اور اسی راز تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ خط کو کھول کر دیکھنا۔ جب میں نے خط کھولا اور اس کی پہلی 2 لائنیں پڑھیں تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل میں جیسے کسی نے مشتعل آگ بھڑکا دی ہو اور میرے وجود میں ایک انجانی سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے سانس لیا، خط کو دوبارہ ٹھیک سے تھاما اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ میرے سامنے کھلتے گئے میری آنکھوں میں نمی پیدا ہوتی گئی۔ آخر میں تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ خط میں لکھا تھا کہ بھائی اگر یہ بیگ آپ تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ میرا دوست اپنا وعدہ پورا کر گیا۔ وہ اپنے آپ کو اپنا نام نہیں بتائے گا، نہ آپ اس سے کبھی دوبارہ مل پائیں گے۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ آپ تک یہ سب پہنچا دے، چاہے اسے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑے۔ یہ پیسے، یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ میں سامنے آ کر کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ انکار کر دیتے، شاید غصے میں مجھے دھتکار دیتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مشکل میں ہیں، قرض چڑھا ہوا ہے، ماں بیمار ہے، بچوں کی پڑھائی رکنے کے قریب ہے اور آپ بیوی سمیت دن رات محنت کر کے بھی بس گزارا ہی کر پاتے ہیں۔ بھائی میں سب جانتا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی میری سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ خط آگے لکھا تھا کہ میں واپس نہیں آ سکتا، اس راستے پر چل پڑا ہوں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔
میں ایک گینگسٹر بن چکا ہوں، اپنی طاقت، اسلحے اور لوگوں پر دباؤ ڈال کر جو دنیا بنائی ہے اس میں میرے لیے کوئی عزت یا سکون نہیں ہے اور آزادی بھی نہیں ہے۔ میں اندھیرے میں رہنے والا آدمی بن گیا ہوں، روشنی میرے لیے ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی شرافت، اپنا نام، اپنی پہچان سب کچھ گروی رکھ دیا۔ میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ میں بابا کی ساری باتیں سمجھ نہ سکا، میں ان کی اس ورثے کو نہیں سنبھال سکا جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے۔ لیکن بھائی، یہ دنیا ہی کچھ ایسی ہے۔ یہاں آ کر میری نظر دھندلا گئی۔ میں نے ہاتھ سے آنکھیں پوچھی مگر الفاظ کے پیچھے میرے بھائی کا چہرہ گھومنے لگا، وہی بچپن والا شرارتوں والا میرا بھائی شیراز، جس نے اکثر بابا کی نصیحتوں پر بحث کی۔ خط آگے اور بھی تلخ تھا۔ میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے مجھے ایک معاملے میں پھنسا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کام دلائیں گے، سہارا بنیں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر الزام لگا کر خود غائب ہو گئے۔ پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا۔ پولیس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے توڑ دیا، میری ہڈیوں نہیں میری روح تک کو تھانے سے باہر نکلا تو وہ شیراز نہیں تھا جو آپ جانتے تھے۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا، جلا ہوا، بدلے سے بھرا ہوا شخص تھا۔ اس کے سامنے زندگی کا کوئی سیدھا راستہ نہیں بچا تھا۔ میں صرف اتنے ہی قابل بچا تھا کہ اندھیرے کے ساتھ چلوں۔ مجھے معاف کر دینا بھائی۔ یہاں پہنچ کر میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خط اپنے زانوں پر رکھ کر نیچے سر جھکا لیا۔ میرے سامنے ساری زندگی کی تصویریں گھومنے لگی۔ بچپن میں ان کا میرا پیچھا کرتے ہوئے کہنا، بھائی دنیا بہت خراب ہے، سیدھے لوگ یہاں کچلے جاتے ہیں، اور میرا ہنس کر کہنا کہ شیراز بھائی، ابا نے ہمیں شرافت دی ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، ہم اسی کی سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن آج اس نے خود لکھا تھا کہ وہ سب کچھ کھو چکا۔ خط میں آخر میں لکھا تھا کہ یہ پیسے قبول کر لیں بھائی، ان کو استعمال کریں، قرضہ اتار دیں۔ آپ لوگ تو سکون سے رہیں، میں کبھی آؤں گا بس ایک آخری بار اماں کو دیکھنے، آپ سب کو دور سے دیکھنے، بس دور سے، آپ کا چھوٹا بھائی شیراز۔ خط ختم ہوا مگر میں ختم نہ ہوا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے دل برس رہا ہو۔ مجھے لگا کہ زمین میری قدموں تلے نہیں رہی۔ میرے بھائی نے کیا بنا لیا اپنی زندگی کا، کس راستے پر چل پڑا، اور یہ سب اس نے مجبوری، دھوکے اور خود غرضی لوگوں کے ہاتھوں چل کر کیا۔ اسی لمحے میں اسے برا نہیں کہہ سکتا تھا، بس دکھ اور بے بسی میں دیر تک بیٹھا رہا وہیں۔ اٹھ کر بیگ کھولا، لاکھوں روپے تک دکھے نوٹ جن پر شاید میرے بھائی کے آنسو بھی لگے ہوں، ان کی مجبوری کی دھول بھی اور ان کے گناہوں کی مہک بھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب واپس گھر پہنچا، لیکن جب میں نے سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا تو وہ ساتھ بیٹھتے ہی رو پڑی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ سارا کچھ غلط تھا، مگر اس نے ہمارا سوچا تو صحیح، وہ بھی تو انسان تھا نا، دل کا بھی تو تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، جیسے کمرے میں ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ شیراز نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، لیکن یہ پیسے اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتے ہیں۔ شاید اس نے جانا تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، اس لیے کم از کم ہمارا سہارا بن گیا۔ اب ہمیں ان پیسوں کی غلطی نہیں بننے دینا، ہم ان کا صحیح استعمال کریں گے۔ اس کی بات میں عجیب حوصلہ تھا۔ پہلی بار محسوس کیا کہ زخم اتنا گہرا ضرور ہوئے، مگر ہم زندہ تھے، ہم ٹوٹے نہیں تھے۔ اگلے دن میں نے قرضے چکائے، کبھی کچھ پیسے ان رشتہ داروں کو بھی دیے جو خود مشکل میں تھے، جیسے شیراز نے ہمیں چاہا تھا کہ ہم دوسروں کا سہارا بنیں۔ ماں کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر ڈھونڈا، بچوں کو اسکول میں آگے پڑھنے کے لیے کلاسوں میں داخل کروایا، ایک چھوٹا سا گھر لیا جہاں ہر کمرے میں شیراز کی یاد تھی مگر ایک سکون زندگی تھی۔ رات کو ماں نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا، میں نے جھوٹ نہیں بولا مگر سچ بھی پورا نہیں بولا، بس اتنا کہا کہ شیراز نے دور بیٹھے کر ہمارا سوچا، اسے ڈھونڈ کر لائے گا تو کہیں سے پیسوں کا انتظام کر کے آ گیا، لیکن میرا بیٹا نہیں لے کر آیا۔ مجھے بتا وہ کہاں ہے؟ اب میں ماں کو کیا بتاتا؟ جب یہ سن کر مجھے اتنا برا لگا کہ میرا بھائی دن رات یہ سب کچھ کر رہا ہے، ظاہر ہے میری ماں کو بھی برا لگے گا۔ ماں کہنے لگی کہ مجھے بتا دے، کیونکہ میرے سینے میں ایک راز دفن ہے، میں بھی وہ تجھے بتانا چاہتی ہوں۔ اب میں تھوڑا پریشان ہوا اور میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا اور خط پورا پڑھ کے سنا دیا۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے دعا دی کہ اللہ اسے جہان میں سکون دے۔ ہمیشہ احساس دل تھا، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ دور کہیں ہمارے گھر کی چھتیں دیکھتا ہے، شاید گلیوں کے اندھیرے میں سر جھکائے چلتے ہوئے اسے ہمارا خیال آتا ہو۔ اس نے غلط کیا مگر اس نے ہمیں سنبھال لیا۔
میں آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ دنیا واقعی ایسی ہے جیسے وہ کہا کرتا تھا۔ شریف آدمی کی زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن پھر ابا کی باتوں بھی ذہن میں آتی۔ شرافت چھوڑ دینا آسان ہے لیکن دوبارہ اٹھانا مشکل۔ شیراز نے اپنی شرافت کھو دی اور میں نے اس دن قسم کھائی کہ میں بھی کبھی نہیں کھوؤں گا۔ لیکن ایک بات سچ ہے، اس کی آخری پیسوں نے ہماری زندگی بدل دی، ہمارے زخموں پر مرہم رکھا اور ہمیں لڑنے کی ہمت دی۔ اور آج جب میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں، یہ خط ساتھ رکھتا ہوں۔ بعض زخم بھر نہیں پاتے لیکن انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ میں نے وہاں سے پوچھا کہ آپ کون سے راز کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ پتہ نہیں وہ کون سا راز ہے جو میری ماں باپ مجھ سے چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ بار بار مجھ سے کوئی بات چھپاتے ہیں۔ شیراز نے بھی اتنا بڑا راز رکھا اور آخر ایک عجیب سا کام میں پڑ گیا، اور اب ماں بھی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس بھی کوئی راز ہے، پتہ نہیں کون سا راز۔ میں تھوڑا پریشان تھا، لیکن ماں کی طبیعت اتنی خراب ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ بول نہیں پایا، ان سے پوچھ بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر میں بھی بھول گیا۔ وہ گزرنے لگا، 2-4 ہفتے گئے۔ ماں بیمار تھی، اب ہم ان کی خدمت کرنے خیال کرتے تھے۔ شیراز ہم سے ملنے نہیں آیا، شاید اس نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ بکھیر دیا تھا کہ اسے سنبھالنے میں ہی وقت نہیں ملا، اور ہم لوگ اس کی راہوں سے ایک ایک دن دور جاتے رہے۔ ماں اس کی راہ تکتی رہی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی صحن میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ میرا دل کہتا کہ آج شیراز آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ ماں کی حالت بھی اب دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو کرنا ہے گھر پر ہی کرے۔ علاج کے باوجود ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، وہ صرف وقت گزار ہی رہا تھا۔ اور اب ماں کے دن گنے ہوئے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے تھے اور سانسیں پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ ایک رات میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، آج میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، تم برا نہ منانا۔ یہ سمجھنا کہ یہ باتیں میں نے تیری زندگی میں کسی موڑ پر تجھے روکنے کے لیے چھپائی تھی۔ میں نے ایسا صرف اس لیے کیا تھا کہ تم لوگ ایک سیدھی راہ پر چلو۔ ماں نے ہلکی سی آواز میں کہنا شروع کیا کہ جب میرے اور تیرے باپ کی شادی تھی، اس وقت تیرے باپ وہی کام کرتے تھے جو آج شیراز کر رہا ہے۔ وہ بھی لوگوں کے جھگڑے نپٹاتے تھے، کسی کے قبضے چھڑواتے تھے، اور کبھی کبھی کسی ایسی راہ پر بھی چلتے تھے جو بالکل درست نہیں تھی۔ تیرے باپ کے اندر بہت طاقت تھی اور محلے کے لوگ ان سے ڈرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، مگر انہی دنوں انہوں نے ایک ایسا کام بھی کیا جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ناحق ایک شخص کو اس دنیا سے رخصت کیا تھا، اور یہی بوجھ انہیں اندر سے توڑ گیا۔ وہ دن تھا اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ کسی غلط کام میں نہیں پڑیں گے۔ انہوں نے توبہ کر لی اور پھر ساری زندگی اسے نبھایا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا کہ میرا دل بھی دھڑکنے لگا۔ بابا یاد آ رہے تھے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ شرافت سر پر ہو تو دنیا بھی سر جھکا کر چلتی ہے۔ ہمارے بابا جنہوں نے کبھی ہمیں غلط کاری کی طرف نہیں جانے دیا، کبھی اسی راستے پر نہیں چلنے دیا۔ میری ماں نے آنکھوں میں دیکھا اور کہہ رہی تھی کہ ہاں بیٹا، یہ بالکل سچ ہے، تیرے بابا نے اپنی پچھلی زندگی ہمیشہ مجھ سے چھپائی تھی، مگر یہ بات لوگوں میں پھیلنے نہیں دی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ باتیں تم لوگوں پر اثر نہ ڈالیں۔ پھر اماں نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، خون کبھی کبھی اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ شاید تیرے اندر میرے خون کا اثر تھا، اس لیے سیدھا، شریف اور نرم دل بنا، مگر شیراز کو تیرے باپ کے خون کا اثر ملا۔ اس نے اندر وہی آگ تھی، کبھی تیرے باپ کے اندر تھا، لیکن اس لیے وہ اسی راستے پر نکل پڑا۔ باپ کبھی تھے، اور یہ سن کر جیسے میں پتھرا گیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور شیراز آیا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، ماں کی آنکھیں چمک گئیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا اور بولی کہ مجھے پتا تھا کہ تو ضرور آئے گا۔ ماں کے دل کو سکون ملا۔ وہ 3 دن ہمارے ساتھ رہا، ماں کے پاس بیٹھا رہا، ان کے سر پہ تیل لگاتا اور کھانا کھلاتا۔ ماں بھی جیسے ان 3 دنوں میں ہی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ اپنی ادھوری خواہش پوری ہونے دے۔ تقدیر نے اپنی راہ بدلنی تھی، اور 3 دن کے بعد اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ پرسکون تھی اور میں نے ان کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ہم نے انہیں آبائی قبرستان میں دفن کیا اور شیراز ہمارے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو شیراز نے مجھ سے کہا کہ میں اب چلتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ گھر بن گیا ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، ہر سہولت ہے ہمارے ساتھ۔
رہ لو، تھوڑا سا رہ لو، اگر میں یہاں رہا تو تم لوگوں کو مسئلہ ہوگا، میری زندگی ایسی نہیں ہے، میں سکون سے کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیوی بچوں پر کوئی مشکل آئے۔ میرا چھوٹا بھائی اور ہنس دیا، مگر ہنسی کے پیچھے درد چھپا تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں قربانی ایک کو تو دینی ہوتی ہے اور میں نے دے دی۔ تم سب سیدھی زندگی گزارو اور میرے لیے دعا کرتے رہو۔ میں کب ملنے آؤں گا یہ بھی نہیں جانتا، میرے پاس کوئی نمبر بھی نہیں ہے جس پر رابطہ کر سکو، میں بس جا رہا ہوں کیونکہ یہی میری زندگی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے لیے پیسے بھیجے، خط بھیجا، پیغام بھیجا، لیکن وہ ہتھیار کیوں میرے لیے بھیجا؟ اس ہتھیار کو کیوں اس بیگ میں رکھا؟ کہنا چاہتے تھے مجھے اس کے ذریعے، کیونکہ اگر اس طرح سے وہ چیزیں میرے سامنے آتی مجھے شاید کبھی نہ پتہ لگتا سب کچھ کیوں ہوا۔ تب شہراز ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو وہ ہتھیار اس لیے بھیجا، اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ جو کام میں نے کیا وہ ہم دونوں کے خون میں ہے، شاید آپ کے اندر بھی ہو، اس لیے آپ کے لیے ایک چیز بھیجی تھی کہ آپ کبھی اپنے آپ کو حفاظت کرنی پڑے تو آپ استعمال کر سکیں۔ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہی سوچتا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر پولیس نے تو ہمارے ساتھ برا کیا تو تم ان کے خلاف کچھ کر سکتے تھے، تو میں یہ راستہ بنانے کی یہ ضرورت نہیں تھی۔ تم کب اس دنیا سے چلے جاؤ گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں تو شاید قبر بھی نصیب نہ ہو۔ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں بھائی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پولیس کے خلاف میں کس کو جا کر کہتا؟ جبکہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ پولیس کو بتائیں گے، لیکن جب پولیس برا کرے تو پھر ہم کسے بتائیں؟ انہوں نے صرف شک کی بنیاد پر میرے اندر کی معصومیت کو مجھ سے چھین لیا اور میرے اندر جو جانور ہو رہا تھا اس کو جگا دیا۔ میں نے کہا کہ بدلہ لینے والوں کے دل کہاں مطمئن ہوتے ہیں، تو کہنے لگا کہ ہوتے ہیں بھائی، آپ پہ کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، کیونکہ جو مصیبت آپ لوگوں کی طرف بڑھے گی میں پہلے ہی اس کا راستہ روک لوں گا، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو آپ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کس باپ کے بیٹے ہیں اور کس بھائی کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مڑ گیا۔ میں اسے آواز دیتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکا۔ میں صرف اس کے پیچھے دیکھتا رہ گیا جیسے کوئی دھند میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو سب خاموش تھے، سب کے چہروں پر دکھ لکھا ہوا تھا۔ ماں بھی چلی گئی تھی اور شہراز بھی اپنی راہ پر واپس جا چکا تھا۔ ہم سب بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے مگر کچھ کہہ نہیں پائے۔ زندگی کا یہی اصول ہے، کچھ لوگ ہم سے دور ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ہم چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پاتے۔ شہراز بھی ایسا ہی تھا اور وہ ہم سب کا تھا، مگر اس دنیا کا بھی تھا۔ وہ کبھی ہمارے درمیان مکمل طور پر نہیں رہا۔ ہم صرف اس کی راہ دیکھتے تھے اور وہ ہوا کی طرح اپنی سمت میں چلتا گیا اور ہم لوگ بس چپ چاپ رہ گئے اور کہ کیا کر سکتے تھے۔ ماں کی قبر بھی خاموش تھی، گھر بھی خاموش تھا اور ہمارے دل بھی خاموش۔ شہراز نے اپنا راستہ چن لیا تھا اور ہم نے اپنی زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھ کر آگے بڑھنا۔ زندگی کبھی ویسے نہیں رہی جب ہم نے بس خود کو سمجھایا کہ کچھ لوگ قسمت میں صرف ملنے کے لیے آتے ہیں، رکنے کے لیے نہیں، اور شہراز انہی میں سے ایک تھا۔ میری زندگی کی اسی لمبی کہانی سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کی تقدیر اور اس کی راہیں ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ راستے جو سب کے لیے غلط لگتے ہیں دراصل کسی کے لیے بچاؤ کا راستہ بھی بنتے ہیں۔ میرے بھائی شہراز کی کہانی اس کی بات کی زندہ مثال ہے کہ زندگی کبھی بھی صاف اور آسان نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنا بوجھ ہوتا ہے، اپنی جدوجہد ہوتی ہے اور اپنی مجبوری۔ ہم باہر سے دیکھ کر بھی کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کا عمل اچھا ہے یا برا، صرف اسی کی سطح پر حرکتوں پر ہم سب کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے ساری زندگی شرافت کا سبق سیکھا اور یہ سبق میرے والد نے ہمیں سکھایا۔ انسان کی اصل طاقت اس کی شرافت اور اخلاق ہے، مگر طاقت کے باوجود شرافت کا راستہ اپنانا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ دنیا ایسا لوگوں سے بھری پڑی ہے جو صرف اپنے فائدے کے لیے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو سب سے زیادہ صاف اور ایماندار ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ دباؤ آتا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے بھائی کی زندگی دیکھ کر سیکھی ہے۔ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنی آزادی اور شرافت کی قربانی دے دی۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ایسے فیصلے کرتا ہے جو دوسروں کے لیے سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ہمیشہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔
اور اگر ہم ہمت کریں تو اس صحیح کا مطلب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کے لیے قربانی دینا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ قربانی ہمیں مضبوط اور ذمہ دار بناتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شیراز نے اپنی زندگی کے سب سے خواب اور امکانات کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ ہم لوگ سکون میں رہ سکیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہ قربانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا بڑی بھی، مگر اصل بات یہ ہے کہ دل صاف اور نیت خالص ہو تو یہ قربانی کسی کے لیے روشنی اور سکون کی وجہ بنتی ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ انسان کبھی کبھی بھی اپنے خاندان کے ساتھ ایماندار اور خالص دل سے محبت کرے تو وہ محبت اور تحفظ ہمیشہ واپس ملتا ہے۔ شہراز نے دور جا کر ہمیں یہ سبق دیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہم اپنے اصولوں اور محبت کو برقرار رکھیں۔ شرافت اور اخلاقی راستے کبھی بھی کم نہیں آتے، بلکہ یہ سب سے مضبوط بنیاد ہوتی ہے جو انسان کی مشکلات کو سنبھالتی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار شہراز ہم سے ملنے آتا ہے اور جلدی میں ہی ہوتا ہے، مگر میرے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کبھی اس کی شادی ہوتی تو اگر اس کی اپنی فیملی ہوتی، اگر اس کے اپنے بچے ہوتے تو شاید وہ یہ خطرناک اور مشکل کام چھوڑ دیتا، لیکن حالات اور وقت کی شدت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے ہماری خواہش کے مطابق کرے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی راہیں اور اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بس یہی زندگی ہے، ہم لوگ اسی طرح جیتے ہیں، کوئی خوش رہتا ہے، کوئی ہنستا ہے تو کوئی روتا ہے اور پریشان بھی رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔